پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی کی کیا کوئی سمت یعنی ڈائریکشن ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر ملک کی خارجہ پالیسی قومی مفاد اور عوامی امنگوں کو پیش نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے پسماندہ ترقی پذیر ملک کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سماجی، معاشرتی اور معاشی پسماندگی کے سبب ترقی یافتہ امیر ملکوں کے دست نگر ہوتے ہیں اور اس کے لیے انہیں اپنی سیاسی آزادی تک کو گروی رکھ دینا پڑتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب سرد جنگ یعنی کولڈ وار اپنے عروج پر تھی تو ہمارے سامنے ہر نوزائیدہ ملک کی طرح تین راستے تھے۔ ایک یہ کہ اشتراکی بلاک میں شامل ہو جاتے، دوسرا یہ کہ غیر جانبدار ممالک کے بلاک میں شامل ہو کر اپنے جمہوری اداروں کو مستحکم کرتے اور معاشی طور پر خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے، یا پھر وہ تیسرا آسان راستہ اختیار کرتے جو ہمارے اس وقت کے حکمرانوں کے طبقاتی کردار کا بھی غماس تھا، یعنی امریکہ اور مغرب کی جھولی میں خود کو ڈال دیتے۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ سیٹو نیٹو جیسے معاہدوں اور پھر ہر محاذ پر امریکہ کا طفیلی بن کر ہم نے جس پرو ویسٹرن پالیسی کی بنیاد 50 کی دہائی میں ڈالی، اس پر ہم بڑی استقامت سے 5 دہائی سے چل رہے ہیں۔ اس پرو امریکن پالیسی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اس کی ایک لمبی بھیانک تاریخ ہے جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر فوجی حکمراں فیلڈ مارشل ایوب خان ہوں یا جنرل ضیاء الحق یا پھر صدر جنرل پرویز مشرف یا پھر منتخب جمہوری حکمران ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو یا میاں نواز شریف، اپنے اپنے دورہ حکمراں میں ان کا قبلہ واشنگٹن ہی رہا۔ اور پھر 9/11 نے تو پاکستان کیا ساری دنیا کی تاریخ ہی بدل دی۔ آج وطن عزیز اپنی تاریخ کی ایک بڑی جنگ مالاکنڈ میں لڑ رہا ہے۔ ایک عرصے تک یہ کنٹروورسی رہی کہ کیا یہ ہماری جنگ ہے، کیونکہ وطن عزیز میں یہ بڑا اسٹرانگ پرسیپشن رہا اور ایک حلقہ ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مگر بہرحال طالبان اور ان کی قیادت کا حالیہ دنوں میں اصل چہرہ سامنے آیا، اور جس طرح پشاور اسلام آباد کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے جنگجو طالبان آگے بڑھ رہے تھے، اس کے بعد یہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس جنگ کو خود ہمیں لڑنا ہے، چاہے سو کالڈ فرینڈز ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ تاہم اسلام آباد کے حکمرانوں کے پیش نظر یہ بات رہے کہ اگر ہماری فارن پالیسی قومی اور عوامی مفاد میں نہیں رہی تو پھر ہمیں یہ ایک بند گلی میں لے جائے گی۔ یہ مشکل مرحلے اور کڑے امتحان پہلے بھی آئے ہیں، اس وقت بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔